الرحیم۔ حضرات محترم، جیسا کہ قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی تھی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اسی آیت کو لے کر بڑے بڑے علماء کرام فصل نظام مستند کتابوں سے تعبیر کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہے۔ اب دیکھیے، آپ قرآن مقدس کی تقریباً تمام تفسیروں کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہر دین دار تفسیر میں، ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر میں یہ بات پڑھنے کو ملے گی کہ نور سے مراد سید عالم، رحمت عالم، نور مجسم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اب کتاب مبین سے مراد قرآن ہے، یعنی یہ صاف طور سے ظاہر ہے کہ نور سے مراد آقا کریم ہے اور مبین سے قرآن مبین سے مراد قرآن ہے۔ چنانچہ آئیے سب سے پہلے کہ پیارے آقا کی وہ عظیم صحابی کملی والے آقا کے چچا زاد بھائی کے دربار میں چلی کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے عبداللہ ابن عباس، حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر قرآن نازل ہونے کا منظر دیکھنے والے صحابی رسول، آپ ہی بتائیں کہ نور سے مراد کون ہے، کیونکہ آپ سے بڑھ کر قرآن پاک کی تفسیر کو سمجھنے والا کوئی نہیں، اس لیے آپ نے قرآن پڑھا تو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا مطالعہ سیکھے، تو دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تفسیر سیکھی تو دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے کیا ہی تفسیر فرمائی۔ تفسیر ابن عباس جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، تفسیر ابن عباس صفحہ نمبر 72 میں قد جاءکم من اللہ نور، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بے شک آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات میرے دوستوں، یہ حضرت عبداللہ کس شان کے مالک ہیں؟ پہلے یہ سمجھیں کہ حضرت عبداللہ یہ کون ہیں، ان کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر، جانتے ہیں؟ تو آؤ میں بتاؤں کہ یہ کتنی شان والی صحابی ہے حضرت ابن عباس۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آقا، عرض کی، فرمایا کیا بات ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میرے آقا میرے لیے بارگاہ سمدیت میں دعا مانگے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ اللہ پاک مجھے آپ کے دین کا علم عطا فرما کر فقیہ اور عالم بنا دے۔ اس نے کہا، حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین کا عالم اور فقیہ بنا دے۔ اللہ اکبر، بارگاہ رسول میں آنے والے عام آدمی بھی خالی نہیں جاتا، یہ تو پھر کملی والے آقا کے عظیم صحابی تھے جو دست سوال بڑھائے کھڑے ہیں۔ کملی والی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ، عرض کی جی آقا، فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے۔ میرے آقا کریم نے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی علم نشرح کی نوری چھاتی سے لگایا، جس کی چھاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی سے لگ جائے، بولو اس کی کتنی شان ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گورے گورے ید اللہ والے نوری ہاتھ بارگاہ بے نیاز میں
بلند کیے اور ما ینطق عن الہوا والی زبان سے یوں دعا مانگی، اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے رب کائنات میرے اس صحابی کو دین کی سمجھ عطا فرما، اے میرے پروردگار اس غلام کو کتاب اور حکمت کا عالم بنا دے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14 پر موجود ہے، اور خصائص کبریٰ میں بھی ہے، صحیح مسلم شریف میں بھی ہے یہ حدیث، ابن ماجہ شریف کی بھی یہ حدیث ہے۔ اللہ اللہ، اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری مقدر پر قربان کہ تیرے واسطے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی جس کی دعا کبھی خالی جا سکتی ہی نہیں، بلکہ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، ادھر رب کریم نے فرمایا، جبریل سے رب نے فرمایا کہ جلدی کر جنت کا تشت لے جا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو باعزت طریقے سے لے آ، تاکہ میں دعائے مصطفیٰ کی قبولیت پر اپنے بے نیازی کی مہر لگا دوں، تاکہ نوری مخلوق کو بھی پتہ چل جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا شرف قبولیت کو پہنچ چکی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ نے حکم فرمایا جبریل میرے نبی کی دعا کو عزت کے ساتھ جنت کی کشتی پر لے کر آؤ۔ اللہ اکبر، اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل قدر صحابی جنہوں نے ساری عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، ان سے کسی نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر قرآن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا، نعمہ ترجمان القرآن ابن عباس، کہ حضرت عبداللہ بن عباس بہت ہی اچھے قرآن کے ترجمان یعنی مفسر ہے، اچھے ہوں بھی، کیونکہ جس کے لیے میرے مدینی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہو، بھلا وہ اچھا کیوں نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ عاشق فوت ہو گیا تو صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو غسل دیا، جنازہ و کفن تیار کر کے جب آپ کو قبر کے پاس لائے تو قبر میں سے آواز آنے لگی، یا ایھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئن واپس چلو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پس شامل ہو جاؤ میرے خاص بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ اللہ اکبر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور پر جس میں سے آواز آ رہی ہے، اے نفس مطمئن، اے نفس مطمئن، وہ نفس ہوتا ہے جس کو ساری زندگی اللہ کی یاد میں سکون ملے، یا اضطراب اور گھبراہٹ کے بعد جو سکون ملے اس کو اطمینان کہتے ہیں۔ اور نفس مطمئن وہ ہوتا ہے جو معرفت کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہو۔ سبحان اللہ، آواز آ رہی ہے، اے نفس مطمئن، اجابت آجا رب کے پاس، اس رب کے پاس جس کی فرقت میں، جس کی یاد میں، جس کے ذکر میں تو ساری عمر تڑپتا رہا، آ جائیے، گھبراتے ہوئے نہیں بلکہ پریشان ہو کر نہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوشی خوشی آ جائے، کیونکہ اللہ تم سے راضی اور تم اللہ سے راضی۔ حضرات محترم، اس سے پتہ چلا کہ صحابی رسول کا جو مرتبہ وہ اعلیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود دعا کی ابن عباس کے لیے، اے اللہ اسے عالم بنا، فقیہ بنا۔ اسی ابن عباس
نے کہا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نور ہے۔ حضرات محترم، اس سے پتہ چلا میرے پیارے آقا